آج دو سوال لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ایک سوال تو بہت لمبا سوال ہے، اس کو بھی مختصراً عرض کرتا ہوں، اور ایک سوال چھوٹا سوال ہے، اس کا جواب بھی کافی لمبا ہے لیکن مختصر آپ کی پیش کرتا ہوں آپ کو۔ بعض لوگ اہل سنت و جماعت پر ایک بہتان لگاتے ہیں، اور سوال بھی اسی قسم کا ہے۔ سوال کرنے والے نے کہا تھا جی اہل سنت و جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشر نہیں مانتے۔ اللہ ہم کو ایسے سوالاتوں سے اور ایسے عقائد سے محفوظ رکھے، یہ تو میری دعا ہے۔ پہلے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھ کے دعا کرتا ہوں کہ یا میرے مولا ہمیں ایسے سوالات اور ایسے عقائد سے ہمیں محفوظ رکھ، اور ہمیں ایسے لوگوں سے بھی محفوظ رکھ جو تنقید کی نظر سے پڑھتے ہیں اور تنقید کے لیے ہی سوالات کرتے ہیں اور تنقیدی سوالات پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی پڑھتے ہیں تو اس پہ بھی کوشش کرتے ہیں تنقیدی پہلو نکلیں۔ اللہ ہمیں تنقید سے محفوظ فرمائے، یہ میری دعا ہے، اور اللہ یہ دعا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو آقا علیہ السلام کی بشریت کو بھی اور نورانیت کو بھی سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو میں شروع کرتا ہوں جی۔ بعض لوگ اہل سنت پر بہتان تراشی کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے منکر ہیں، جبکہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک، میں اس کی بات بھی کرتا چلوں، اہل سنت و جماعت کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نورانیت اور بشریت کے جامع ہیں، یعنی آپ مکمل بشریت اور مکمل نورانیت دونوں آپ میں جمع ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوری بشر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت اور بشریت دونوں بے مثل و بے مثال ہیں۔ اہل سنت ان لوگوں کا رد بلیغ کرتے ہیں جو نبی اکرم کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی مثل بشر کہتے ہیں، اور میں یہاں اپنے عقیدے کے حوالے سے اپنی بات کرتا ہوں، یہاں میں کسی جماعت کی بات نہیں کرتا ہوں۔ میرا عقیدہ ہے، اللہ رب العزت سب کو اس عقیدے پر قائم رکھے، اور میرا وہ عقیدہ یہ ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشر بھی مانتا ہوں، اور میں وہ بشر مانتا ہوں کہ جس کا کوئی مثل نہیں، جس کا کوئی ثانی نہیں، بے مثل و بے مثال بشر ہیں اور کمال کے بشر ہیں، کمال کی حدوں کو چھونے والے بشر ہیں، بلکہ کمال کی حدوں سے بھی آگے والے بشر ہیں، یعنی اعلیٰ ترین اور بے مثل و بے مثال بشر ہیں، اور نورانیت میں بھی اعلیٰ ترین بے مثل و بے مثال نور ہے۔ نور بھی ایسا کہ اس جیسا نور بھی کوئی اور نہیں، تمام نوری مخلوقات سے بھی اعلیٰ ہیں، بلکہ کبھی کبھار تو میں یوں کہتا ہوں کہ میں نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے یہ نور بھی کیسا نور ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب چلتے ہیں حدیث کے حوالے سے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اس کا کہ نبی کریم کیسے بشر ہیں، نبی کریم خود کیا فرماتے ہیں۔ تو نبی کریم خود ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ میں تمہارے جیسا بشر نہیں ہوں، اور یہ پہلی حدیث جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور میں پہلی حدیث ہی پیش کروں گا۔ فرمایا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم و وصال کے روزے رکھنے شروع کیے تو لوگوں نے بھی صوم و وصال کے روزے شروع کر دیے۔ یہ بات لوگوں کے لیے بڑی مشکل کا باعث بنی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرما دی، لیکن ہم نے عرض کیا، یعنی صحابہ کرام نے عرض کیا، حضرت عبداللہ بن
عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، یعنی صحابہ کرام نے یہ عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صوم و وصال کے روزے رکھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں بڑے ٹھہرا کے کہہ رہا ہوں، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ مجھے کھلایا بھی جاتا ہے اور مجھے پلایا بھی جاتا ہے، مجھے کھلایا بھی جاتا ہے، مجھے پلایا بھی جاتا ہے۔ کس کی طرف سے؟ اپنے رب کی طرف سے، اپنے اللہ کی طرف سے۔ تخریج میں میں آپ کے سامنے حوالہ پیش کرتا ہوں، بخاری جلد 1، بخاری شریف کی جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 348، کتاب الصوم، باب برکت السحور، حدیث نمبر 1822، 1822۔ پھر بخاری شریف جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 354، کتاب الصوم، باب الوصال ومن اور حدیث نمبر 1963 اور 1964۔ بخاری شریف کی جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 355، کتاب الصوم، باب الوصال، حدیث نمبر 1967۔ مسلم شریف جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 410، کتاب الصیام، باب النہی عن الوصال، حدیث نمبر 2563، 2563۔ ابو داؤد جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 342، کتاب الصیام، باب فی الوصال، حدیث نمبر 2361، 2360۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 حوالے ابھی اور ہیں، لیکن میں آپ کو اتنے پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اگر کسی کو پورے 10 چاہیے تو مجھ سے کمنٹ میں رابطہ کرے، اور پورے 10 میں اس کو دے دیتا ہوں، خود جا کے پڑھ لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث مبارکہ کو، جس میں آپ نے آپ کو فرمایا کہ میں تمہارے جیسا بشر نہیں ہوں۔ تو جو آقا علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر کہتا ہے، وہ گستاخی کرتا ہے، وہ غلط بولتا ہے، غلط کرتا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل و بے مثال ہیں، بے مثل و بے مثال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے اپنے پیارے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ تم میں کوئی بھی میری مثل نہیں ہے۔ جب صحابہ کرام علیہم الرضوان، جو کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے افضل ہیں، ان میں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مثل نہیں، ان میں کوئی مثل نہیں، تو کتنے ظلم کی بات ہے کہ اس پرفتن دور میں گناہوں اور گندگیوں سے لتھڑا ہوا فرد کھڑا ہو کر دعویٰ کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری مثل ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ معاف فرمائے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ ایسا سوچنا بھی ہمارے نزدیک، میرے نزدیک کم از کم ایسا سوچنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ آگے بھی ایک حدیث آ رہی ہے، اس میں بھی یہی فرمان ہے، لیکن وہ اس کا وہ نہیں ہے۔ اب دوسرا سوال جو ایک میرے ساتھی نے کیا تھا، کہ اس کا لمبا سوال ہے، میں اس کو چھوٹا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک بڑا ہی، اور اس نے منع کیا ہے کہ میرا نام نہ لیا جائے۔ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ جناب، جب بچہ ہوش سنبھالتا ہے تو اسے پیسے کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے۔ اپنی ضروریات اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ اب ضروریات اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ ہم جھکڑ گئے ہیں۔ حلال طریقے سے کمانا بہت مشکل ہو گیا۔ بندہ محسوس بھی کر رہا ہوتا ہے کہ یہ سارا کام غلط ہے، پھر بھی وہ روحانیت کی طرف کیسے آئے، وظائف کیسے پڑھے، اللہ کی طرف کیسے آئے۔ نماز کا وقت ہی نہیں ہوتا، اور اگر آپ پکے نمازی بننے کی کوشش کرتے ہو تو آپ کے گھر والے آپ کو جینے نہیں دیتے۔ ایک نہ پڑھو تو وہ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھو تو وہ کہتے ہیں تو ایسے پاسے لگ گئے، ایسے تھانے لگ گئے۔ اللہ کا ذکر نہ کرو تو کہتے ہیں اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ذکر کرنا شروع کریں تو کہتے ہیں تو ایسے پاسے لگ گئے۔
ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਘਰ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ। ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ वो। इस किस्म के सवालात उठते हैं, अपनी फैमिली ही अपने खिलाफ हो जाती है। ठीक है ना। तो जितनी भी बंदा कोशिश करे वो उतना ही नाकाम होता है। तो और लोगों के बारे में वो कहते हैं कि लोग अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, वो आप सही भी हों तो आपको गलत कर देते हैं, और आपके वालिदैन भी बास मामलात में आपको नीचा करने के लिए, अपने आप को ऊंचा करने के लिए आपको नीचा कर देते हैं। और 99% दीन ईमान हमारा पैसा ही है। काफ़ी हद तक ये बातें उसने ठीक कही हैं, लेकिन इसका जवाब इंशाल्लाह यहाँ भी और आइंदा भी दूंगा। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बड़ा ही आसान लफ्ज़ों में एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ। असल में हम लोगों ने ना दुनिया को, हमारे वालिदैन, हमारा मुआशरा, हमारा माहौल पहले हमारे सामने पेश करता है, दीन को बाद में पेश किया जाता है। हालांकि दीन पहले है, दुनिया बाद में है। सबसे पहला जो फॉल्ट हमारे मुआशरे में हमारे वालिदैन है, पहली जो हम